جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو لے آئے اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اس سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس سر کی برکت سے آسمانوں کو بلندی ملی، زمین کو پستی ملی ہے، علماء کو علم ملا ہے، صحابہ کو صحابیت ملی ہے، اولیاء کو جو ہے ولایت ملی ہے جس نبی کے سر کی برکت سے۔ اسے ہی نبی کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ جو حضور کے سر کا لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس نبی کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ اس نبی کی سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ، دل کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، زبان کا تذکرہ، شہر کا تذکرہ، لا اقسم بہذا البلد، زمانے کا تذکرہ، والعصر، حضور کی جو ہے سینے کا تذکرہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المہتدون اولئک ھم المفلحون والسابقون الاولون، صحابہ کا تذکرہ، اس نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اسی ہی نبی کی سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ واقعہ ہجرت یہ ہے، سننا آسان ہے، قربانی دینا مشکل ہے۔ اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، نیا سال کا جو آغاز ہوتا ہے، اس مہینے سے واقعہ ہجرت کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے اسی لیے کیا تھا۔ آج تو عالم یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے، جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے، پھٹافٹ آپ کو بتا دے گا، سب سنا دیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک بچے سے اگر پوچھ لیا جائے محرم الحرام سے لے کر کے ذی الحجہ 12 مہینے کی اسلامی نام بتا دے، اس بچے کو کیا پتہ، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں، اس کے ماں کو بھی پتہ نہیں، خاندان کو بھی پتہ نہیں اسلامی تاریخ کا نام کہ کیا ہے، وہ 12 مہینے کے نام کیا ہے۔ صرف کھانے میں، مستی میں، عیش و عشرت میں زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ کب یاد کریں گے؟ کیا یہ سب چیزیں یاد کرنے کی نہیں ہے؟ اپنے بچیوں کو سکھانے کی چیز نہیں ہے؟ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن اسلامی نام ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، معزز حاضرین ناظرین، اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا مدار محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں، غیروں کے یہاں جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام میں محرم الحرام سے سال کا شروعات ہوتا ہے۔ لیکن
آج اکثروں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی اعتبار سے ہمارا نیا مہینہ کون سا ہے اور اس مہینے سے نیا سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کس واقعے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ انسان ان سب سے غافل ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہے، فضیلت کے حامل بھی ہے، اور یہ مہینہ اسلام کی تاریخ سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اس دور میں بھی 4 مہینے کی عظمت تھی۔ 4 مہینے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینہ لگاتار ہے اور 1 مہینہ بعد میں ہے۔ 3 وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینہ عظمت والا مہینہ شمار ہوتا تھا۔ لیکن پھر جب اسلام آیا، جب اسلام کی شکل میں ساری چیزیں آئی، اس وقت بھی ان 4 مہینوں کی عظمت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے، جو عظمت والا مہینہ اور احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ شمار ہوتا تھا۔ کی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور اس واقعے کے پیچھے ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں شمسی تاریخ چلتی تھی، عیسوی تاریخ جسے کہتے ہیں، انگریزی تاریخ، یہ چلتی تھی۔ اسی سے لوگ اپنے شناخت اور پہچان کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت میں یہ بات آئی کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ یہ بات آئی دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عمر بن خطاب کے رائے میں بہت ساری رائے آئی۔ اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے کس واقعے سے؟ ایک رائے یہ آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس دن کو اسلامی تاریخ کا آغاز کے لیے چنا جائے۔ اس واقعے سے اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا آغاز ہو، لیکن یہ رائے منظور نہیں ہوئی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ دنیا سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اس دن کو اسلامی تاریخ کے آغاز کے طور پر بنیاد بنایا جائے، اس دن کو جوڑ دیا جائے تاریخ کے ساتھ۔ لیکن یہ رائے بھی منظور نہیں ہوئی۔ تیسری رائے یہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا، جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس دن کو اسلامی تاریخ کے آغاز کا حصہ بنایا جائے، اس دن سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ لیکن یہ رائے بھی منظور نہیں ہوئی۔ چوتھی رائے یہ آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
اجمعین میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ ہجرت کے واقعے کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس واقعے کو، واقعے ہجرت کو اسلامی تاریخ کا بنیاد بنا دیا جائے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رائے کی تائید کی، توثیق فرمائی اور واقعے ہجرت کو اسلامی تاریخ کا بنیاد بنا دیا گیا اور اسی سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن واقعے ہجرت کو اسلامی سال کا مدار کیوں بنایا گیا، بنیاد کیوں بنایا گیا، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ واقعے ہجرت کو اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا آغاز اور بنیاد بنایا گیا؟ واقعہ اور وجہ اس کی یہ ہے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ دیکھو اسلامی تاریخ کا شروعات، اسلامی سال کی جو ہے آغاز واقع ہجرت کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ واقع ہجرت کے اندر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ اس واقعے کے پیچھے مسلمانوں کو یہ بات یاد ہونی چاہیے اور ذہن میں تصور آنا چاہیے کہ واقعہ ہجرت کوئی واقعہ آسان واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک دردناک واقعہ ہے، اس کے پیچھے ایک مشکلات کا راستہ ہے۔ واقعہ ہجرت آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ کے سرزمین میں عبادت کرنا مشکل ہو گیا، جب سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی اور وہاں پر کھلم کھلا عبادت پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں نے جب یہ دیکھا آخر جائے تو کہاں جائے، کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور اس سے پہلے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی، اور لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں تو ملک حبشہ سے پھر وہ مکہ آئے، اور مکہ سے میں آنے کے بعد جب انہیں پیارے آقا نے حکم دیا تو کچھ لوگ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن پیارے آقا ہجرت نہیں فرمائے تھے۔ پیارے آقا کو ہجرت کا حکم ربیع الاول کے مہینے میں دیا گیا، محرم کے مہینے میں حضور کو ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن پھر تو اس واقعے کو، واقعے ہجرت کو اسلامی تاریخ کا بنیاد کیسے بنایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ حضور نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی ہے، لیکن حضور کی تیاری، حضور کا ارادہ، حضور کا منشا جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی تھا آپ کی ہجرت کرنے کا، لیکن حکم نہیں آیا تھا۔ حکم صریح کھلم کھلا اجازت ربیع الاول کے مہینے میں آیا، پھر آپ نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن چونکہ آپ نے ارادہ محرم کے مہینے میں کیے تھے، اسی لیے واقع ہجرت کو اسلامی سال کا بنیاد بنایا گیا۔ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے، واقع ہجرت۔ یہ سننا تو آسان ہے، یہ کہنا تو آسان ہے، واقع ہجرت، حضور نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے؟ مسلمانوں کے دل و دماغ میں جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یہاں تک ذہن جاتا ہے، تصور یہاں آتا ہے کہ واقع ہجرت میں کیا ہوا تھا۔ وہی ہجرت کا منظر اگر آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ بھی کہیں گے وہ کیسے لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، وہ کیسے لوگ تھا جی، وہ غریب لوگ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا اور جب آپ نے ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو کہا، حکم آ گیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو مدینہ چلنے کی اجازت آ گئی ہے، ابو بکر بھی تیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا بھی
دونوں جو ہے ہجرت کرنے کے ارادے سے نکل جاتے ہیں۔ کفار مکہ مشرکین مکہ چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، حضور پر حملہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کہ حضور پر حملہ کر دیا جائے، لیکن پیارے آقا اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں، تمام لوگوں پر مٹی پھینک دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، حضور انہی کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا حضور نکلے ہیں گئے ہیں۔ جب حضور وہاں سے چلے گئے، بعد میں لوگوں نے کہا تم نے جو ہے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہو، محاصرہ کیے ہوئے ہو حضور کا، حضور تو یہاں سے چلے گئے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں بستر پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا ہے، حضور وہاں موجود نہیں ہے۔ پیارے آقا نے کہا حضرت علی سے کہ غیروں کی امانت میرے پاس ہے، کفار مکہ کی امانت میرے پاس ہے، اور مشرکین مکہ کی امانت میرے پاس ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، ان سب کی امانت کو واپس کر کے میرے پیچھے آنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، حضور مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، بستر پر کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے، حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے حضور ہر جگہ موجود ہے، میرا سوال یہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تو نہیں ہے، حضور ہجرت کے سفر پر ہے اور بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اگر بستر پر حضور ہوتے وہاں بھی حضور ہوتے، ایسا تو نہیں ہے، بستر پر علی ہے، حضور جو ہے کہ اور ہجرت کے سفر پر روانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، تم نے عوام کو بیوقوف بنایا ہے۔ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، حاضر اور ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، پیارے آقا کے لیے صفت نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اگر مانا جاتا تو بستر پر حضور ہوتے، وہاں بھی حضور ہوتے۔ بستر پر علی ہے، حضور وہاں موجود نہیں ہے، حضور وہاں ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں، حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ ایک وقت آتا ہے حضور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، پتھریلی زمین ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، پاؤں آپ کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور قربان جائیے خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے پیارے آقا کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور اپنے کندھے پہ سوار کرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک لے جاتے ہیں، غار ثور تک لے جاتے ہیں۔ ایسا خلیفہ، ایسا جانشین کہاں ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے؟ تو یہ واقعی ہجرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا، دین کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کو چھوڑا، دین کی وجہ سے زمزم کو چھوڑ دیا، دین کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، دین کی وجہ سے حجر اسود کو چھوڑ دیا، دین کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری چیزوں کو قربان کر کے حضور ہجرت فرما رہے ہیں، صحابہ بھی ہجرت فرما رہے ہیں۔ ہجرت سے سبق یہ ملتا ہے، پیغام آج کے دور میں یہ ملتا ہے واقع ہجرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، جان کی فکر نہیں کی، مال کی فکر نہیں کی، اولاد کی فکر نہیں کی، دین کی وجہ سے برادری کو چھوڑ دیا، دین کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دین کی وجہ سے گھر کو چھوڑ دیا، کھیتی کو کھلیان کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ہم سے اگر یہ کہا جائے کہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اپنا تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو یہ ہم سے نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ ہم سے تو جمعہ کے دن آنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو انسان جو ہے اپنی جان کی قربانی دے گا، انسان اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نام لیوا ہے، ہم آقا کو ماننے والے ہیں، نام لیتے ہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نام لینے والے ہیں مکین گنبد خضرا کے ہیں عاشق ہے، لیکن ہم سے وقت نہیں دیا جاتا، صرف وقت کا مانگا جاتا ہے، وقت پر آنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، ہم
ایک جگہ سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ حضور کی قربانیاں اپنی جگہ، صحابہ کی ہجرتیں اپنی جگہ، ہم وہ چیزیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جگہ پر اٹل رہیں گے۔ کوئی کچھ کہہ دے لیکن ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی ہے، اس لیے اتنی تقریریں ہو رہی ہے، اتنے دین کی باتیں آ رہی ہے، لیکن کچھ بھی بدلاؤ نہیں۔ معاشرہ ہمارا جہاں پہلے تھا آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ خود انسان بدلنے کی ارادہ نہ کرے تو پھر انسان کے بدلنے کی بات کہنا مشکل ہے۔ بہرکیف تو واقعہ ہجرت کو اسلامی تاریخ کا بنیاد بنایا گیا، اسی لیے کہ جب جب محرم کا مہینہ آئے انسان کے ذہن میں، تصور میں واقعہ ہجرت سامنے آنا چاہیے۔ واقعہ ہجرت کے اندر جب کفار مکہ کو معلوم ہوا حضور نے ہجرت کے ارادے سے چلے گئے ہیں، پھر ادھر انعام طے ہوا، جو حضور کا راہ بتا دے، جو حضور کی خبر گیری کر دے اسے 100 اونٹ انعام میں دے دوں گا، جو حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، جو حضور کو پکڑ کر کے لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو لے آئے اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اس سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس سر کی برکت سے آسمانوں کو بلندی ملی، زمین کو پستی ملی ہے، علماء کو علم ملا ہے، صحابہ کو صحابیت ملی ہے، اولیاء کو جو ہے ولایت ملی ہے۔ جس نبی کے سر کی برکت سے اسی ہی نبی کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، جو حضور کے سر کا لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس نبی کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے، اس نبی کی سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جس نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ، دل کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، زبان کا تذکرہ، شہر کا تذکرہ، لا اقسم بہذا البلد، زمانے کا تذکرہ، والعصر، حضور کی جو ہے سینے کا تذکرہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المہتدون اولئک ھم المفلحون والسابقون الاولون، صحابہ کا تذکرہ، اس نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اسی ہی نبی کی سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ واقعہ ہجرت یہ ہے، سننا آسان ہے، قربانی دینا مشکل ہے، اس لیے جب جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، نیا سال کا جو آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے واقعہ ہجرت کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے اسی لیے کیا تھا۔ آج تو عالم یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے، جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے پھٹافٹ آپ کو بتا دے گا، سب سنا دیں گے، لیکن اگر کسی ایک بچے سے اگر پوچھ لیا جائے محرم الحرام سے لے کر کے ذی الحجہ 12 مہینے کی اسلامی نام بتا دے، اس بچے کو کیا پتا، اس کے باپ کو بھی پتا نہیں، اس کے ماں کو بھی پتا نہیں، خاندان کو بھی پتا نہیں اسلامی تاریخ کا نام کہ کیا ہے، وہ 12 مہینے کے نام کیا ہے۔ صرف کھانے میں، مستی میں، عیش و عشرت میں زندگی گزار کر چلے جائیں گے، کب یاد کریں گے؟ کیا یہ سب چیزیں یاد کرنے کی نہیں ہے؟ اپنے بچیوں کو سکھانے کی چیز نہیں ہے؟ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن اسلامی نام ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ ساری چیزیں ہماری انگریزی تاریخ سے چلتی ہے، کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کم سے کم تو اسلامی تاریخ کو تو انسان یاد رکھے کہ اسلامی تاریخ کا مہینہ کون ہے، دن کون ہے، یہ ساری چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام اپنے اندر بابرکت مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عمل روزہ رکھنے کا بھی ہے۔ محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اگر کہ محرم الحرام کا روزہ رمضان المبارک کے بابرکت روزے کے بعد کسی اور روزے کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ محرم کے روزے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ محرم کا ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھیں گے آپ کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ خبر ہماری نہیں ہے، یہ خبر کی خبر نہیں ہے، یہ خبر یوٹیوب چینل کی نہیں ہے، یہ خبر سرکار مدینہ مکین گنبد خضرا لا یمکن الثنا رحمت عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، یہ ارشاد ہے کہ مہینے کی ایک روزہ رکھ لو 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ عام یعنی کسی بھی دن روزہ رکھنے کی ہے، لیکن بطور خاص 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، 10 محرم کا روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ گناہ معاف ہو؟ تو آئیے پھر اس کا اہتمام کیجیے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی فضیلت والے دن کے روزے کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا زیادہ محرم کے روزے اور رمضان المبارک کے روزے کے اہتمام حضور فرماتے تھے، اتنا زیادہ آپ اہتمام کسی اور روزے کے نہیں فرماتے تھے۔ تیسری روایت ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، الترغیب والترہیب کتاب میں یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں صرف جو ہے یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کا دن کا روزے کی اور جو ہے رمضان المبارک کی روزے کی فضیلت ہے۔ یہ 3 حدیث آپ کے سامنے یوم عاشورہ کے متعلق، محرم الحرام کے روزے سے متعلق 5 احادیث آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی آپ یاد رکھ لیں 10 محرم الحرام کے روزے کی بات ہے یوم عاشورہ کی، لیکن پیارے آقا نے فرمایا اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن ایک روزے کے اور اضافہ کر لو، ملا لو، 9 10 یا 10 اور 11 جو ہے تاریخ کو روزہ رکھ لو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیارے آقا نے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو دیکھا یہود نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھے ہو؟ وجہ کیا؟ فرمایا آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے شکرانہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر زندگی نے وفا کی اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو روزے کی اضافہ کروں گا، چاہے پہلے یا بعد میں، لیکن پیارے آقا کی زندگی نے ساتھ نہیں دی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال لیکن علماء نے لکھا ہے 9 اور 10 اور 11 جو ہے دونوں کو ملا لینا چاہیے، لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس دور میں ابھی فی زمانہ ہی موجودہ دور میں جس دور سے ہم چل رہے ہیں یہود لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو کافی ہے۔ لیکن فتویٰ رحیمیہ کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ رحیمیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، یوم عاشورہ کو روزہ نہیں بلکہ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کو ملانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہود روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یہ بات یقینی طور پر کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جب نہیں معلوم ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ دوسری وجہ 9 تاریخ کے روزہ یا 11 تاریخ کے روزے کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، جب منصوص ہے، نص وارد ہے، حدیث
حدیث موجود ہے، تو پھر یہ کہنا کہ 9 تاریخ کی روزہ یا 11 تاریخ کو روزہ نہ رکھنے سے کام چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرکیف اگر کوئی رکھتا ہے صرف 10 تاریخ کو تو اسے ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہوگا۔ کوشش یہ ہو پہلے ایک دن یا بعد میں ایک دن کا جو ہے شامل کر دیا جائے۔ چند ایک چیزیں جو محرم کے مہینے میں بدعات ہے، خرافات کے طور پر منایا جاتا ہے، چند چیزوں کو ذکر کر کے بات ختم کر لوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے، محرم الحرام کو جو ہی محرم کا چاند دکھتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ایک چیزیں آتی ہے کہ شاید کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں، کوئی مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ ایسی سوچ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا تصور اگر کسی کے ذہن و دماغ میں ہو اسے نکال لے۔ دوسری چیز، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شادی اگر کی جائے گی وہ زیادہ دن نہیں چل پائے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ رشتہ بکھر جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے اسی مہینے میں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسی چیز، ایسی ذہن جو لوگ رکھتے ہیں اس کو ہٹا لے اپنے ذہنوں سے۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ مہینہ میں کالا لباس پہننا یا نہ پہننا اس سلسلے میں یہ ہے، جس علاقے میں، جس ماحول میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کالا لباس کا، تو پھر مسلمانوں سے گزارش یہ ہوگی ان علاقوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو کالا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن آپ کے علاقے میں وہ فرقہ نہیں ہے، وہ روافض کا فرقہ نہیں ہے، تو آپ بلا جھجک کے کالے کپڑے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جن علاقوں میں ہے ان سے بچنے کے لیے نہیں پہننا چاہیے۔ چوتھی بات کہ اس مہینے میں اگر کھچڑا نہ بنایا جائے تو محرم جو ہے بہتر نہیں گزرے گا، محرم میں لازماً کھچڑا کا بنانا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خرافات ہے، بدعات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے، اس مہینے میں دیکھیں گے آپ جگہ جگہوں پر سبیل لگاتے ہیں۔ سبیل کا مطلب یہ ہے شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہیں تو بتاتے یہ ہے، میدان کربلا میں حضرت حسین نے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، انہیں پانی نہیں ملا، ان کے دوستوں کو پانی نہیں ملا، اس لیے پانی پلاتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، اگر حسین کی نقالی کرنا ہے تو تم بھی پانی نہیں پیو، وہاں پانی نہیں پیے ہیں، یہاں پانی پلا رہے ہیں، یہ کیسی لوجک ہے؟ اس لیے ایسی قوت نہیں ہے۔ پانی پلانا، پوری زندگی پانی پلائیے، شربت پلائیے، ثواب ہے، کار خیر ہے، لیکن اس مہینے میں یہ ذہن رکھ کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کے پلانا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پانی اگر کہیں پر پلایا جائے تو نہیں پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہمارے اندر ایک قسم کی عجیب آ گئی ہے، اس مہینے میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ مچھلی بھی کھانے سے لوگ منع کرتے ہیں، شاید کہ انہیں اپنے ابا کے گھر سے ایسا دین لائے ہوں گے جو یہ بات کہتے ہیں کہ مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے نہ کھانے کی؟ کراہت کی کیا وجہ ہے؟ کس نے منع فرمایا؟ پیارے آقا نے، حضور نے، حدیث میں ہے، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہرکیف یہ سب چیزوں سے، بدعات سے، خرافات سے بچیے، صراط مستقیم کو لازم پکڑیے، جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی پروردگار عالم سے دعا فرما کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔